ایک یہ کویسچن بہن نے کیا کہ اگر جو گھروں کے ٹینک ہوتے ہیں اوور ہیڈ ٹینک یا انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی، اس میں کبوتر مر گیا اور پتہ نہیں چلا اور وہ پانی یوز کرتے رہے، بعد میں انکشاف ہوا کہ کبوتر صاحب نے خودکشی کی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ زندہ ہوتا، نکال لیا جاتا تو ہم اس پانی کو پاک تصور کرتے، لیکن جب کوئی شے جس میں بہتا ہوا خون ہو پانی میں گر کے مر جائے تو پھر جو اندر سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے جو پانی کو اندر پہنچنے سے روکتی ہے، ایک مزاحمت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پانی اس کے اندر پہنچ کر خون کے ساتھ مختلط ہو جاتا ہے، اس کا اختلاط ہو جاتا ہے، یعنی ملاپ ہو جاتا ہے، تو پھر اس خون کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ کبوتر گر کے مر گیا تو لازم سی بات ہے کہ وہ مل گیا، خون اس کے ساتھ ملا ہے تو وہ ناپاک ہوا۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ پھولا پھٹا تھا، یعنی بہت پھول گیا تھا اور پھٹ گیا تھا، یا اس سے پہلے نکال لیا گیا تھا۔ اگر تو پہلے نکال لیا گیا، جیسے تھوڑا گرا مرا ہے فوراً پتہ چل گیا، تو پھر تو احتیاطاً ایک دن اور ایک رات جو اس کا ماقبل تھا، پہلا والا ایک دن ایک رات، اس میں جتنا بھی پانی استعمال کیا گیا اس کو ناپاک تصور کیا جائے گا، لہٰذا اس سے جتنے غسل کیے گئے وہ نہیں ہوں گے، جتنے کپڑے دھوئے گئے وہ کپڑے بھی ناپاک ہوئے، جتنے اس سے وضو کر کے نمازیں پڑھیں وہ نمازیں نہیں ہوں گی، جتنے برتن دھوئے گئے وہ ناپاک تصور ہوں گے، ان سب کو پاک کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ پھول گیا تھا، پھٹ گیا تھا، تو پھر 3 دن 3 رات جو اس کے پیچھے والے 3 دن 3 رات گزرے ہیں، ان کی تمام سمجھ لیں اس میں وہ پانی ناپاک تھا، اور اس کو جتنا استعمال کیا گیا سب چیزیں ناپاک، اور اگر وہ غسل وغیرہ کے لیے یوز کیا گیا تو غسل نہیں ہوئے۔ چنانچہ اب آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اسی دوران کہ وہ ابھی پانی اس میں تھا اور ناپاک پانی تھا، کسی نے اس پانی سے غسل کر لیا، تو بہن تھی کوئی حالت حیض میں، جیسے اس نے غسل کیا تو غسل اترے گا یا نہیں اترے گا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ جب حیض ختم ہوتا ہے تو خواتین پر جنابت طاری ہوتی ہے، اور جنابت کو ختم کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی ناپاک ہے تو وہ جنابت کو دور کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ بہنیں حالت جنابت میں رہیں گی یا ہیں، تو اگر ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ صاف اور پاک پانی لے کر فوراً دوبارہ غسل کریں۔ ایک نے کہا کہ اگر بالفرض اسی دوران احرام فلائٹ وغیرہ ہے اور احرام باندھنا ہے اور جانا اور اس پانی سے وضو کر لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ احرام ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ احرام دراصل نیت کے ذریعے انسان جب عمرہ یا حج کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک حالت طاری کر لیتا ہے، جس حالت کے طاری ہونے کے بعد کچھ جائز چیزیں بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں حالت احرام۔ تو اس کے لیے نہ پاکی شرط ہوتی ہے، نہ اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ افضل اور اولا یہی ہے کہ انسان تازہ غسل کرے، وضو کرے، صاف ستھرا ہو اور پھر احرام کی نیت کرے۔ لیکن اگر بالفرض جیسے کوئی بہن حالت حیض میں ہے، کوئی مرد حالت جنابت میں ہے اور وقت ایسا آ گیا کہ اس کو فوری طور پر احرام کی نیت کرنی ہے، جیسے کوئی پہلے بھی کویسچن آیا تھا کہ مدینے سے مکے کوئی بہن جا رہی ہیں اور میقات پہ پہنچی اور وہ حالت حیض میں ہے، تو کیا وہ نیت کریں گی یا نہیں کریں گی احرام کی؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ احرام کی حالت طاری کرنے کے لیے یا حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نیت کریں گی۔ اسی طرح یہاں پر اگر وہ بہن حالت حیض میں تھیں، پھر پاک ہوئیں، اب یعنی حالت حیض ختم ہوئی، اب ان کو غسل کرنا تھا جنابت دور کرنے کے لیے، لیکن وہ پانی ناپاک تھا اور حالت احرام میں بھی داخل ہونا تھا، تو انہوں نے اگر بظاہر اس سے وضو کیا یا غسل کیا جو حقیقتاً نہ وضو نہ غسل ہوا اور احرام کی نیت کر لی، تو احرام کی نیت ٹھیک ہے، لیکن یہ وضو اور غسل نہیں ہے، لہٰذا اس سے نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس پر وہ گناہ گار ہوئی ہوں گی، تو اس لیے اس پہ توبہ کریں اور پھر دوبارہ پاک ہوں، یعنی اچھے صاف ستھرے پانی سے وضو کریں، غسل کریں اور نمازیں کنٹینیو کریں، لیکن حالت احرام پہلے کی باقی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ حالت روزہ میں اگر اس پانی کو استعمال کرتے رہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں، حالت روزہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بہرحال ناپاک پانی تو چاہے حالت روزہ میں ہو یا نہ ہو، اس کا استعمال کرنا انتہائی قبیح اور غیر مناسب تھا۔ اگر معلوم تھا تو، نہ معلوم ہو نادانستہ طور پہ استعمال کر لیں تو چاہے حالت روزہ کے علاوہ میں کریں، چاہے حالت روزہ میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اپنی غفلت پہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں۔ لیکن یہ ظاہر نجاست اپنے بدن پر ڈالنے کی بنا پر روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اپنے مقام پر قائم رہے گا۔ اب وہ غسل وغیرہ کر لیں اور اپنے روزے جیسے ان کا تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔